بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سبق نمبر 32 کا بقیہ حصہ پڑھیں گے۔ سبق نمبر 32 میں ہم نے اجوف یائی ضرب یضرب کی بحث پڑھ لی تھی۔ آج ہم اسی سبق کی ایک اور بحث سے اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا عنوان ہے الاجوف الواوی من سمع یسمع۔ اجوف واوی سمع یسمع کے باب سے ہمارا مادہ ہے الخوف ای الفزع۔ الخوف ہمارا مادہ ہے جس کا مطلب ہے ڈرنا، خوفزدہ ہونا۔ آگے گردان ہے تصریفہ خاف یخاف خوفا فهو خائف وخیف یخاف خوفا فذاک مخوف الامر منه خف والنهی عنه لا تخف والظرف منه مخاف۔ آخر تک گردان اس طریقے سے پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد ماضی معروف کے صیغے ہیں الماضی المعروف خافا خافا خافو خافت خافتا خفنا خفتا خفتما خفتم خفتی۔ مکمل گردان آگے پڑھی جائے گی۔ آگے تعلیلات لکھی ہیں۔ العلال تعلیل من خفنا الى الاخیر کسرت الفاء بعد حذف العین دلالة على کسرت العین فی اصلها۔ یہ قاعدہ کئی مرتبہ پہلے گزر چکا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ خفنا سے لے کر آخر تک یا متکلم کے صیغے تک جو فا کو یہاں پہ کسرہ دی گئی ہے وہ اس لیے دی گئی ہے کہ کسرہ اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ اس صیغے کے عین کلمہ کے نیچے کسرہ تھی۔ ای یعنی خوفنا خوفتا، کہ اصل میں تھا خوفنا خوفتا خوفتما۔ اب یہاں پر خا پر تو فتحہ ہے لیکن عین کلمہ کے نیچے کسرہ ہے۔ جب عین کلمہ کو معذوف کیا تو فا کلمہ کے نیچے کسرہ دی جو اس بات پہ دلالت کر رہی ہے کہ فا عین کلمہ کے نیچے کسرہ ہے۔ والعلال فی الصیغ الباقیۃ مثل قال وباع، بقیہ صیغوں کے اندر جو تعلیل ہے وہ قال وباع کے مطابق ہے، یعنی خوفا کو خافا بنایا قاعدہ قال وباع کے تحت، اور دیگر جو چار صیغے ہیں ان کے اندر بھی۔ وفی المضارع، مضارع کے اندر جو تعلیل ہوئی ہے اس کو دیکھیے ای یخاف یخافان یخافون مثل اعلال یقال یقالان یقالون۔ کہہ رہے ہیں کہ مضارع کے اندر یخافو کے اندر وہی قاعدہ جاری ہوا ہے جو اجوف واوی نصر ینصرو کے مادہ قال یقولو کے مضارع مجہول کے صیغے میں جاری ہوئی ہیں۔ آگے ہے الامر الحاضر المعروف، امر حاضر معروف کی گردان۔ خف خافا خافو خافی خافا خفنا، اس کے اندر کیا تعلیل ہوئی؟ العلال خف اصلها تخاف، کہہ رہے ہیں خف اصل میں ہے تخاف۔ حذفت الالف بعد حذف التاء وتسکین الاخیر لالتقاء الساکنین، کہہ رہے ہیں کہ تا کو حذف کرنے کے بعد اور آخر کو ساکن کرنے کے بعد الف کو بھی حذف کیا گیا اس لیے کہ دو ساکن اکٹھے ہو گئے تھے۔ تا کو حذف کیا اور فا کو ساکن کیا تو فا اور الف دو ساکن اکٹھے ہو گئے تو الف کو ساکن کیا تو صیغہ خف بن گیا۔ وخافا اسی طریقے سے جو تثنیہ کا صیغہ ہے اصلها تخافانی، اس کا اصل ہے تخافانی۔ اسقطوا النون الاعرابیہ بعد حذف علامت المضارع، یعنی علامت مضارع حذف کی تا اور نون کو آخر میں ساقط کیا صار خافا، تو یہ خافا صیغہ بن گیا۔ کہہ رہے فشابہت صیغۃ التثنیۃ والجمع المذکر بصیغۃ التثنیۃ والجمع المذکر للماضی المعلوم، کہہ رہے ہیں کہ امر کی اس گردان کے اندر تثنیہ اور جمع کا صیغہ اسی مادہ سے ماضی معلوم کے تثنیہ اور جمع کے صیغے کے مشابہ ہے۔ یعنی اگر ماضی کی گردان آپ دیکھیے، یہ دیکھیے تثنیہ کا صیغہ خافا خافو، اسی طریقے سے نیچے امر کی گردان میں ہے خافا خافو، تو کہہ رہے ہیں کہ ماضی معلوم اور امر حاضر معروف ان کے دو صیغے یکساں ہیں، ایک جیسے ہیں، تثنیہ مذکر اور جمع مذکر۔ الامر الحاضر المعروف مع الثقیلہ، امر حاضر معروف بانون ثقیلہ گردان۔ خافن خافانی خافن خافن خافانی خفنانی۔ آگے اعلال ہے الالف التي سقطت من خف عادت فی خافن لعدم التقاء الساکنین، کہہ رہے ہیں کہ خف کے اندر جو ہم نے الف کو اجتماع ساکنین کی وجہ سے حذف کیا تھا وہ نون ثقیلہ کے صیغوں کے ساتھ واپس لوٹ آئے گا۔ یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے باع یبیع کے بانون ثقیلہ اور خفیفہ صیغوں کے اندر، چونکہ فا یہاں پہ جب متحرک ہو گئی اب الف بھی واپس لوٹ آئے گا اس لیے کہ التقاء ساکنین ختم ہو گیا۔ وعلیک بتصریف صیغ النہی وصیغ لن ولم ولام الامر واعلالاتها وفق القواعد المذکورہ، نہیں کے صیغے
اور وہ تمام صیغے جو حرف لن، لم اور لام امر کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں ان تمام صیغوں کی گردانیں پڑھیے اور ان کی جو تعلیلات ہیں وہ مذکورہ قواعد کے مطابق ہیں۔ آگے فائدہ کے عنوان سے ایک بات لکھی ہے، یہاں صاحب کتاب یکساں طور پر بننے والے صیغوں کے درمیان فرق بیان کرتے ہیں۔ محموز العین کے وہ صیغے جن کے اندر قاعدہ یسألو کو جاری کرتے ہوئے حمزہ کو حذف کیا گیا، جب ان سے امر کا صیغہ بنایا جائے تو وہ اجوف کے صیغوں کی طرح ہی بنتا ہے۔ مثلا سأل یسألو سے امر کا صیغہ بنتا ہے سل، جب ہم حمزہ کو قاعدہ یسألو کے تحت حذف کرتے ہیں، اور خاف یخافو سے بھی امر کا صیغہ بنتا ہے خف۔ اب خاف یخافو یہ اجوف کا صیغہ ہے، سأل یسألو یہ محموز کا صیغہ ہے، لیکن دونوں کا امر حاضر کا صیغہ یکساں ہے، ایک جیسا ہے۔ اسی طریقے سے زعر یزعر سے امر کا صیغہ ہے زر، جبکہ باع یبیع سے بھی امر کا صیغہ بیع ہے۔ تو ان کے درمیان فرق کیسے کیا جائے گا؟ تو کہہ رہے ہیں ان کے درمیان فرق یوں ہوگا بِأَنَّهُ لَا تُحْذَفُ الْعَيْنُ فِي جَمِيعِ الصِّيَغِ مِنَ الْأَجْوَفِ، کہہ رہے ہیں کہ اجوف کی جو گردان ہے اس کے اندر واحد مذکر حاضر کے علاوہ بقیہ صیغوں کے اندر عین کو حذف نہیں کیا جاتا۔ مثال دیکھیے، قولا، قولو، قولی، بیع، بیعو، بیعی، خافا، خافو، خافی۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر عین کلمہ پایا جا رہا ہے، قولا کے اندر واو عین کلمہ ہے، بیع کے اندر یا عین کلمہ ہے، خافا کے اندر الف عین کلمہ ہے، یہ سب یہاں پر موجود ہیں۔ غیر المذکر الواحد و جمع الاناث، البتہ واحد مذکر کا صیغہ اور جمع مؤنث کے صیغے ان کے اندر عین کلمہ حذف کیا جاتا ہے، مثل قل، بع، خف، قلنا، بعنا، خفنا۔ اما الامر من محموز العین فلیس کذلک، محموز العین کے امر کے صیغے ایسے نہیں ہیں، بل تحذف عینها من الصیغ جميعا، اس کے تمام صیغوں سے عین کلمہ کو حذف کیا جاتا ہے، مثل زر، زرا، زرو، زری، زرا، زرنا۔ مکمل گردان میں آپ کو عین کلمہ نہیں ملے گا اور عین کلمہ یہاں پر حمزہ ہے۔ سل، سلا، سلو، سلی، سلا، سلنا، آگے بھی مکمل گردان یوں ہی ہوگی۔ آپ دیکھیں یہاں پر بھی حمزہ عین کلمہ موجود نہیں ہے۔ وَكَذَا لَا تَعُودُ الْعَيْنُ الْمَحْذُوفَ حِينَ لُحُوقِ نُونِ التَّأْكِيدِ أَيْضًا، یہ دوسرا فرق بیان کر رہے ہیں کہ محموز العین کے جو صیغے ہیں جب ان کے ساتھ نون ثقیلہ یا نون خفیفہ استعمال ہوتا ہے تو اس کا عین کلمہ واپس نہیں آتا، عین کلمہ کو لٹایا نہیں جاتا، جبکہ اجوف کے صیغوں کے اندر ہم نے یہ کہا تھا کہ التقاء ساکنین ختم ہونے کی وجہ سے ہم اس کے عین کلمہ کو واپس لائیں گے، یعنی اس کو بھی صیغے کے اندر پڑھیں گے، مثل لمن، اب یہاں پر حمزہ نہیں ہے، زرن حمزہ نہیں ہے جو عین کلمہ ہے، سلن حمزہ عین کلمہ یہاں موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد دیکھیے الاجوف الیائی من سمع یسمع، اجوف یائی سمع یسمع کے باب سے، پہلے اجوف واوی سمع یسمع کے باب سے تھا، اب اجوف یائی سمع یسمع کے باب سے۔ مادہ ہے النیل، اس کا مطلب ہے ای الحصول علی شیء، کسی چیز کو حاصل کرنا، کسی چیز کو پانا۔ تصریفہ، گردان یہاں صاحب کتاب نے اشارہ دیا ہے، گردان خافہ کی طرح ہی پڑھی جائے گی۔ نال ینال نیلا الی الاخیر، اعلال دیکھیے، قس صیغ هذا الباب واعلالاتها على ما بیناہ فی خافہ، کہہ رہے ہیں کہ ہم نے خافہ کے اندر جو تعلیلات بیان کیے ہیں وہ تمام تعلیلات یہاں پر جاری ہوں گی۔ وَيَجْدُرُ بِكُمْ أَن تَسْتَخْرِجُوا التَّصَارِيفَ وَالصِّيَغَ لِلْأَبْوَابِ الْأُخْرَى مِنَ الثُّلَاثِيِّ الْمُجَرَّدِ عَلَى هَذَا الْقِيَاسِ، کہہ رہے ہیں ثلاثی مجرد کے ابواب سے دیگر جو تصاریف اور صیغے ہیں ان کے اندر بھی آپ اسی نہج پر قاعدوں کو جاری کیجئے اور ان کی گردانیں پڑھیے۔ تو ہمارا سبق نمبر 32 مکمل ہوا، اگلے سبق میں انشاءاللہ اس سے متعلقہ مشق حل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔